أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي كتب علينا القتال في سبيل الله، والصلاة والسلام على من قاتل في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا في سبيل الله للأعلاء كلمة الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور ماہ رجب میں دیگر عبادات کی طرح روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے. ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی تفصیل کے اندر میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے. اب اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری چاند کے حساب سے اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کا بخوبی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں اور احترام والے ہیں. اور ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے مہینے. اور یہ مضمون متعدد احادیث میں بھی آیا ہے، جس سے ان 4 مہینوں کی تعیین بھی واضح ہو جاتی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود تھی، جس کا ذکر اسی صورت میں سورۃ توبہ کے آیت نمبر 37 میں موجود ہے. تو 12 مہینوں کا ہوتا ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں. 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور پھر درمیان میں سفر نکال کر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، بعد میں پھر آتا ہے رجب. یہ 4 مہینے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے مہینے. ان 4 مہینوں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کی عظمت، عزت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے. جس طرح ان حرمت والے مہینوں میں نیکی کرنے سے اجر زیادہ ملتا ہے، اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے سے بھی گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس کا عذاب زیادہ ہو جاتا ہے.
تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس مہینے کی حرمت کا، ان حرمت والے مہینوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادات کی اللہ رب العزت توفیق دے دیتی ہے۔ اور جو شخص ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال کے باقی 8 مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور یہ بات احکام القرآن للجساس میں لکھی ہوئی ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 36 کے ضمن میں۔ اب جب ہمارے سامنے اشہر حرم خصوصاً رجب کے حوالے سے اس کی فضیلت سامنے آئی، تو اب اس فضیلت کا تقاضا کیا ہے؟ تو ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں، کیونکہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اور ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس ماہ میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عمومی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اور اس کی ترغیب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے کہ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں، کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی کیا ہے؟ طاقت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے کیا کریں؟ روزوں میں اضافہ فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ ان کو ساتھ ملایا، کہ ان 3 انگلیوں کو ساتھ ملایا اور پھر چھوڑ دیا، یعنی ان کے مہینوں میں، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کرو، اور اسی طرح کرتے رہو۔ اور یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ تو آپ علیہ السلام کا ارشاد آ گیا ان مہینوں میں روزہ رکھنے کی، یہ خاص رجب نہیں بلکہ حرمت والے مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب بعض صحابہ اکرام اور تابعین سے اشہر حرم میں روزہ رکھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے ہمیں۔ پہلے نمبر پر حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشہر حرم میں حرمت والے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح حرمت والے مہینے میں ماہ رجب بھی داخل ہے، اسی لیے ان روایات سے ماہ رجب میں بھی روزہ رکھنے کی کیا ہوتی ہے؟ ترغیب ملتی ہے۔ صرف یہ رجب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اشہر حرم یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان کے ساتھ یہ فضیلتیں ہیں کہ ان میں سے کسی مہینے میں بھی رکھ لیا جائے۔ اور حاصل کلام اب کیا ہے کہ جو ما قبل ہم جتنی بھی باتیں کر چکے، ما قبل کی تفصیل سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی وہ چند ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رجب میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ماہ رجب ہے، اس لیے اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہمیں معلوم ہوئی کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب کس نے دی؟ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثبوت بعض صحابہ اکرام سے بھی ہے اور بعض تابعین سے بھی ملتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ملی کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماہ رجب میں روزے رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں ہے، بلکہ روایات سے ثابت ہونے اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔
اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنے وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بات بھی واضح رہے کہ رجب میں روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے نا جی، رجب کے روزوں کو بہت زیادہ فرض سے زیادہ درجہ دے دیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ ان چاروں مہینوں میں روزہ رکھنا، خصوصاً رجب کے مہینے میں اور اسی طرح اشہر حرم، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی جو ترغیب ہے، اس کا جو درجہ ہے شرعی طور پر وہ مستحب کا درجہ ہے، کہ ایک مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں اپنے حد سے زیادہ تجاوز کرنا کہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی مشہور ہے کہ ماہ رجب کے کسی مخصوص طریق کے روزے کی فضیلت بیان کرنا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض لوگ پہلے 3 دنوں کا ایک روایت پیش کرتے ہیں، پہلے دن روزہ رکھا تو یہ فضیلت ہے، دوسرے دن رکھا یہ فضیلت ہے، تیسرے دن رکھا یہ فضیلت ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنے کے لیے رجب کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ البتہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کیا ہے، کوئی خاص دن مقرر نہیں، جیسے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس طرح فلانی تاریخ کو، کوئی بھی تاریخ کو منتخب کر کے کوئی بھی روایت، کوئی بھی قول آپ کے سامنے آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ من گڑت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے رجب کے مہینے کی فضیلت ہے، پورے اسی طرح محرم کے مہینے کی فضیلت موجود ہے، پورے ذی القعدہ کے مہینے کی کیا ہے، فضیلت موجود ہے۔ کسی دن کو خاص کرنا کسی بھی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور لوگوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ پورے رجب کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی تاریخ، کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ اور یہاں پر ماہ رجب کے روزوں کے حوالے سے کیا ہے، چند غلط فہمیاں ہمارے جو عوام الناس کے اندر مشہور ہیں، اور آج کے بیان کو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، ان غلط فہمیوں کو لوگوں کے ذہن سے نکالا جائے، کیونکہ بعض روایات سے ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ اب اس وقت 2 قسم کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ماہ رجب کے روزے کو رکھنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں گویا کہ فرض ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو ایسی روایات کو سامنے لاتے ہیں کہ جی رجب کے مہینے میں روزہ رکھا ہی نہیں جائے گا۔ تو ان دونوں کی طرف سے غلط فہمیوں کو دور کرنا مقصد ہے۔ پہلا جو گروہ تھا جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کو اہمیت اتنی زیادہ دیتا تھا کہ اس کو مستحب کے درجے سے اٹھا کے فرض کے قریب لے آتا ہے۔ اس کی بڑی نشانی یہی ہے کہ صبح اٹھ کر 15 رجب کو، 27 رجب کو یا پہلے 3 دن ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا بھئی آپ نے آج روزہ رکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں یار روزہ رکھ لینا تھا، کیا ہوا؟ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ پوچھنا کہ اس چیز کی طرف دلیل ہے، اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو ان کا ہم نے رد کر دیا کہ پورے رجب میں کوئی دن اور کوئی تاریخ کسی بھی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب جو دوسرا گروہ ہے جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کو منع کرتا ہے، تو ان کے سامنے بھی کچھ روایات ہیں، حتیٰ کہ بعض صحابہ اکرام اس پر نکیر بھی فرماتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ممانعت تھی بعض روایات میں آتی ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہے کہ جب ماہ رجب کے روزوں کو حد سے زیادہ اہمیت دی جائے تو ان کو لازمی سمجھا جائے، تو پھر اس کو نہ رکھا جائے۔ اس کی وجہ سے صحابہ اکرام یا بعض بزرگوں نے اس کی تنکیر کی ہے اور اس کو جو ہے منع فرمایا کہ رجب میں روزہ نہ رکھا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی تعظیم میں غلو سے کام لیا جاتا ہے، اور اسی نیت سے روزہ رکھے جاتے ہیں کہ جیسے زمانے جاہلیت میں روزے رکھے جاتے تھے کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جانا تعظیم کے اندر۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ماہ رجب اور اس کے مخصوص ایام میں روزہ رکھنے کی جو من گڑت فضائل اور من گڑت روایات جو لوگوں کے اندر بیان کی جاتی ہیں ان کی نکیر کرنا مقصود تھا، اس وجہ سے بعض حضرات نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہ ان روزوں کو رمضان اور عید کی طرح اہمیت دی جاتی ہے۔ وہی پہلی والی بات آ گئی کہ اہمیت بہت زیادہ دینے کی وجہ سے بعض حضرات اس کی کیا کرتے ہیں، نکیر کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزہ نہ رکھا جائے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں غیر شرعی ہیں۔ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ اس کو سمجھتا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، وہ بھی غیر شرعی ہے۔
اور اگر کوئی شخص اس کو ضرورت سے زیادہ ضروری نہیں سمجھتا، حد سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن ان کو مخصوص کر لیتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال یہ تو بات تھی رجب کے کچھ فضائل اس میں بیان کیے گئے، اور کچھ روزوں کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں ان کو آپ کے سامنے مختصراً رکھا۔ اب رجب کے اندر جیسا کہ لوگوں نے بہت زیادہ غلو اور اپنی طرف سے کام بیچ میں شامل کیے ہیں، کچھ اہل بدعات کی طرف سے ہیں، کچھ اہل مشرکین کی طرف سے ہیں جنہوں نے اپنے خرافات اس رجب کے مہینے میں رکھے۔ ان میں سے سب سے بڑی ایک جو رسم رجب کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے جسے کنڈوں کی رسم کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہمارے اہل سنت حضرات بھی شامل ہوتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کنڈوں کی اصل حقیقت کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے تو ہم اس کا حکم سمجھے کنڈے کرنا کیسا ہے، تو یہ ایک غیر شرعی اور بدعت ہے، اور اس سے بچنا کیا ہے، ضروری ہے، اس کو کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنڈوں کی مروجہ رسم جو ہے یہ مذہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے، کیونکہ 22 رجب، کیونکہ جو کنڈے کیے جاتے ہیں یہ 22 رجب کو کیے جاتے ہیں، اور معروف کیا ہے عوام الناس میں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے، یہ ولادت کا دن ہے، مشہور یہ ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ 8 رمضان مبارک 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات شوال 138 ہجری میں ہوئی ہے۔ پھر 22 رجب کی تخصیص کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عوام الناس میں مشہور تو یہی ہے کہ 22 رجب کو ہم اس لیے کھیر بانٹتے ہیں، اس لیے ہم میٹھا پانی تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، کیوں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے۔ حالانکہ یہ بات 100% جھوٹ ہے، ان کی پیدائش 8 رمضان المبارک کو ہوئی تھی، نہ ان کی رجب کے مہینے میں پیدائش ہے، نہ رجب کے مہینے میں ان کی وفات ہے۔ تو اب یہ کنڈے کیوں منائے جاتے ہیں، کس نے ان کو رواج دیا؟ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اس کے لیے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو تاریخ طبری ذکر وفات معاویہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دیگر تاریخ کی کتب کو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض ایک پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ نہ در حقیقت یہ تقریب جو منائی جاتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے اہتمام کیا گیا کہ شیریں جو ہے، میٹھا جو ہے، بطور حصہ اعلانیہ نہ تقسیم کیا جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ یہ شیرینی کھا لیتے تھے جہاں اس کو رکھا جاتا تھا، اور اسی طرح اپنے خوشی اور مسرت کے موقع پر ایک دوسرے پر کیا کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا کر دیا گیا، منسوب کر دیا گیا۔ تو یہ تہمت امام مصوف پر لگائے کہ انہوں نے خود خاص اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ لہٰذا برادران اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، خود بھی اس رسم سے بچیں، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے محلے دار کو اس سے پردہ اٹھائیں اور ان کو بتلائیں کہ یہ رسم کیوں ادا کی جاتی ہے۔ یہ رسم اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے، یہ رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسم کیا ہے؟ یہ رسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں جشن منانے کی رسم ہے، جو اہل بدعات نے، ان لوگوں نے جاری کی جو صحابہ اکرام کے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین سمجھ کر، ماہ رجب کی فضیلت کو سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔